حماس غزہ میں جنگ بندی چاہتی ہے۔ امید ہے ایران اسرائیل جنگ ختم ہو گئی۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ایران پر دوبارہ حملہ نہ کرنا پڑے۔ امریکی صدر کی اسرائیلی وزیر اعظم سے عشائیہ پر ملاقات کے دوران گفتگو۔ کہا، ہم نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ رکوائی۔ دونوں ممالک ایٹمی طاقتیں نیوکلیئر جنگ کے دہانے پر تھیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مل کر ایسے ممالک کی تلاش پر کام کر رہے ہیں جو فلسطینیوں کو بہتر مستقبل دے سکیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل امن انعام کے لیے بھی نامزد کر دیا۔ پشاور کے علاقے کوچی بازار میں گھر میں آتش زدگی، 2 خواتین سمیت 4 افراد جھلس کر جاں بحق۔ ریسکیو کے مطابق آگ بجھانے کے دوران 2 اہلکاروں کی حالت بھی غیر ہوئی جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ بھارت آپریشن سندور کے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ جنگیں میڈیا کی بھڑکوں، مہنگے آلات یا سیاسی نعروں سے نہیں، یقین محکم، پیشہ ورانہ قابلیت، قومی عزم اور حوصلے سے جیتی جاتی ہیں۔ 2 طرفہ فوجی تصادم میں دیگر ممالک کو شامل کرنا نہ کہ سیاسی کوشش۔ ناکامی چھپانے کے لیے من گھڑت بھارتی منطق اس کی اسٹریٹجک کمزوری کا ثبوت ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں وار کورس کے شرکاء سے خطاب۔ کہا، بصیرت سے محروم بھارت ہر کشیدگی کا ذمہ دار۔ اسے ایٹمی ریاست کے خلاف اشتعال انگیزی کے ممکنہ تباہ کن نتائج کا بھی ادراک نہیں۔ پاکستان نے خود کو خطے میں نیٹ ریجنل سٹیبلائزر ثابت کر دیا۔ کسی بھی مہم جوئی کا فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ملک کی خود مختاری اور سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہمارا وار دشمن کی سوچ سے بھی زیادہ سخت اور مؤثر ہوگا۔ دہشت گردی علاقائی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ۔ افغانستان اپنی سرزمین پر موجود دہشت گرد گروپوں کے خلاف ٹھوس اقدامات کرے۔ پاکستان کا مطالبہ۔ پاک افغان ایڈیشنل سیکریٹری سطح کے مذاکرات کا پہلا دور۔ دونوں ممالک کا مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مسلسل رابطوں اور تعاون پر زور۔ ٹرانزٹ ٹریڈ میں سہولتوں کے لیے اقدامات کا جائزہ۔ پاکستان، افغانستان، ازبکستان ریل منصوبے کے فریم ورک معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق۔ سانحہ لیاری میں 27 اموات، سندھ حکومت کا ایکشن۔ ڈی جی ایس پی سی اے اسحاق کھوڑو عہدے سے فارغ۔ شاہمیر بھٹو کو نیا ڈائریکٹر جنرل بنا دیا گیا۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی 2 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ جو بھی غلطی کا مرتکب ہوا اس کے خلاف ایف آئی آر کٹے گی۔ وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس۔ ورثاء کو 10 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا اعلان۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا 51 مفروش عمارتیں گرانے کا اعلان۔ ذمہ دار کمشنر کراچی کو سونپ دی گئی۔ کہا، موجودہ قوانین کے تحت ذمہ دار بلڈرز کو سخت سے سخت سزا دینا ممکن نہیں، ترامیم کر کے ایکشن لیں گے۔ عمارت کے انخلاء کا نوٹس کہاں چسپاں کیا، کس نے وصول کیا، بجلی اور گیس کنیکشن منقطع کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے۔ سانحہ لیاری کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی کی ایس پی سی اے پر سوالات کی بوچھاڑ۔ گرنے والی بلڈنگ سے ملحقہ عمارت کو مسمار کرنے کا عمل صبح دوبارہ شروع ہوگا۔ انتظامیہ کا مکینوں کو سامان نکالنے کے لیے صبح 8 بجے تک کا الٹیمیٹم۔ وفاقی حکومت کا رواں مالی سال کفایت شاری کے اقدامات جاری رکھنے کا فیصلہ۔ وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ گزشتہ 3 برس سے خالی تمام اسامیاں ختم، نئی اسامیوں کی تخلیق پر پابندی برقرار رہے گی۔ سرکاری خرچ پر بیرون ملک علاج کی سہولت بھی نہیں ملے گی۔ رواں مالی سال کوئی بھی نئی گاڑی نہیں خریدی جائے گی۔ اسلام آباد، پشاور، سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹسز کی تعیناتی۔ وزارت قانون نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سردار سرفراز ڈوگر کی تقریب حلف برداری آج ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری حلف لیں گے۔ گورنر سندھ کراچی میں جسٹس محمد جنید غفار سے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف لیں گے۔ آج سے مانسون کے دوسرے سپیل کی پیش گوئی۔ اربن فلڈنگ کا خدشہ، وزیر اعظم کی پیش کی اقدامات کی ہدایت۔ طوفانی بارشیں اور سیلاب۔ 48 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا میں 6 افراد جاں بحق، 8 گھروں کو نقصان۔ پی ڈی ایم اے نے تفصیلات جاری کر دیں۔
حماس اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور دوحہ میں شروع۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کئی دن تک جاری رہ سکتے ہیں۔ امریکی صدر کے ایلچی سٹیو وٹکوف ربع ہفتے دوحہ پہنچیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی آج واشنگٹن میں صدر ٹرمپ سے ملاقات شیڈیول۔ نیتن یاہو کی واشنگٹن آمد امریکہ کے لیے شرمناک دن، جنگی مجرم کو وائٹ ہاؤس میں خوش آمدید کہا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دورے پر امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کا رد عمل۔ غزہ میں سفاکیت ختم نہ ہوئی، صہیونی طیاروں کی پناہ گزین کیمپوں پر بمباری، 24 گھنٹوں میں 105 فلسطینی شہید۔ اسرائیل کا رفح کو بڑی جیل بنانے کا منصوبات، 6 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو سیکیورٹی جانچ کے بعد نئے زون میں منتقل کیا جائے گا، باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی، وزیر دفاع کا انکشاف۔ صدر ٹرمپ دنیا میں مستقل امن کے لیے کوشاں، امریکی صدر نے پاکستان اور بھارت، ایران اور اسرائیل کی جنگ رکوائی، روانڈا اور کانگو کے درمیان بھی سیز فائر کروایا۔ پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے نوبیل انعام کے لیے نامزد کیا ہے، ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی بریفنگ۔ امریکی صدر کا جاپان، جنوبی کوریا، ملائیشیا، قازقستان پر 25% ٹیرف کا اعلان۔ ٹرمپ نے جنوبی افریقہ پر 30% اور ویتنام، لاؤس اور میانمار پر 40% ٹیکس لگا دیا۔ اطلاق 1 اگست سے ہوگا۔ کراچی کے علاقے انچولی میں تیز رفتار ڈبل کیبن گاڑی کی ٹکر سے نوجوانوں کے زخمی ہونے کا واقعہ، پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے گاڑی برآمد کر دی۔ ظفر عباس کا موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ بند ہونے کا بیان بھی جھوٹا نکلا۔ واقعے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ ظفر عباس کی ڈبل کیبن گاڑی کو رانگ وے جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ راولپنڈی میں پنجاب حکومت کا اہم منصوبہ مکمل، اڈیالہ روڈ پر نواز شریف فلائی اوور کا افتتاح آج ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز فلائی اوور کا افتتاح کریں گی۔ ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ، جوکووچ کا 25ویں گرینڈ سلیم کی جانب سفر جاری۔ سربین سٹار آسٹریلیا کے ایلیکس ڈی مینور کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ ویمن سنگلز میں سوئٹزرلینڈ کی بلندا بینچچ نے ٹاپ 8 میں جگہ بنا لی۔ امریکی ریاست پینسلوینیا کے علاقے فلاڈیلفیا میں فائرنگ، 3 افراد ہلاک، 10 زخمی۔ پولیس کے مطابق 40 افراد ساؤتھ ایکٹنگ سٹریٹ کے باہر جمع تھے کہ فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ 100 سے زائد گولیاں چلائی گئیں، فائرنگ کرنے والا ایک ملزم گرفتار۔ ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کا جنون، ملتان میں گولی چلنے سے 13 سال کا لڑکا جان سے گیا۔ بڑے بھائی نے ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کے لیے پستول اٹھائی تو گولی چل گئی، پولیس نے ملزم کو حراست میں لے لیا۔ اور ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ، جنوبی کوریا سے اسلام آباد پہنچنے پر کھلاڑیوں کا شاندار استقبال۔ سہیل عدنان اور نعمان خان نے گولڈ میڈل، احمد ریان اور ماہنور علی نے سلور، جبکہ عبداللہ نواز نے برونز میڈل جیتا۔